السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمين یا رب العالمین۔ آغاز ہوتا ہے رکوع نمبر 13 کا اور اس کی تفسیر کو دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں آیت نمبر 28 سے 68 سے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا عباد لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے بندو آج تم پر کوئی خوف و ہراس ہے اور نہ ہی تم بددل اور غمزدہ ہو گئے۔ یعنی اس سے کیا مراد ہے؟ یہ قیامت والے دن ان متقین کو کہا جائے گا جو دنیا میں صرف اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت رکھتے تھے، جیسا کہ احادیث میں بھی اس کی فضیلت بار بار آئی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے لیے بغض اور اللہ کے لیے محبت کو کمال ایمان کی بنیاد بتلایا گیا ہے۔ یعنی وہ اگر کسی سے بغض رکھتے، کسی سے عداوت رکھتے، دشمنی رکھتے یا کسی کے لیے دل کے اندر آر محسوس کرتے تو وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرتے، اپنی ذات کے لیے کچھ بھی وہ محسوس نہ کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پھر مزید ارشاد فرمایا الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین، جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے اور تھے بھی وہ فرما بردار مسلمان۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادخلوا الجنت انتم وازواجکم تحبرون۔ اللہ تعالیٰ پھر مزید فرماتے ہیں تم اور تمہاری بیویاں حشاش بشاش راضی خوشی جنت میں چلے جاؤ۔ ازواجکم سے بعض مومن بیویاں، بعض مومن ساتھی اور بعض جنت میں ملنے والی حور عین، حوریں جو ہے وہ جو بیویاں ملیں گی حوریں وہ مراد لی ہیں۔ یہ سارے ہی مفہوم صحیح ہیں کیونکہ جنت میں یہ سب کچھ ہی ہوگا۔ تحبرون حبرون سے نکلا ہے تحبرون، یعنی وہ فرحت اور مسرت جو انہیں جنت کی نعمت اور عزت کی وجہ سے ہوگی۔ اللہ رب العزت مزید اگلی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب ففيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مزید کہ ان کے چاروں طرف سے سونے کی رکابیاں اور سونے کے گلاسوں کا دور چلایا جائے گا۔ صحافن در حقیقت صحفتن کی جمع ہے۔ رکابی سب سے بڑے برتن کو اور جفنتن کہا جاتا ہے، جو سب سے بڑا جو برتن ہوتا ہے نا، جو بہت بڑا مشکیزہ بہت بڑا برتن ہوتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے جفنتن کہا جاتا ہے۔ اس سے چھوٹا قصعتن، جس سے 10 آدمی پانی پی سکتے ہوں اور جن کا 10 آدمی سیراب ہو سکتے ہوں۔ سب سے بڑا جو ہوتا ہے وہ جفنتن ہوتا ہے، اور اس سے جو چھوٹا ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے قصعتن، جس سے 10 آدمی پانی پی سکتے ہوں۔ اور پھر اس کے بعد صحفتن ہے۔ یہ جو صحفتن جو ہے در حقیقت یہ قصعتن کا نصف ہے، یعنی کہ جو قصعتن ہے سب سے بڑا جفنتن، اس سے چھوٹا قصعتن، اور جو صحفتن جو یہاں پر استعمال ہوا ہے، یہاں پر جو لفظ استعمال کیا گیا لفظ جو استعمال ہوا بیصحافن، یہ در حقیقت جمع ہے صحفتن کی۔ یہ جو صحفتن ہے یہ در حقیقت قصعتن کا نصف ہے، یعنی کہ جتنا قصعتن تھا اس کا نصف ہے۔ پھر مکیلتن آتا ہے، مطلب ہے اہل جنت کو کھانے ملیں گے وہ سونے کی رکابیوں میں ہوں گے، یعنی ان کو وہ جو رکاب ہوں گے ان کے اندر وہ پانی اور کھانا سب کچھ ان میں ان کے برتن ان کی ہوں گے، کن کے؟ سونے کے رکابیاں ہوں گی، سونے کے رکاب ہوں گے، بیصحاف جن کو کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر مزید فرماتی ہے وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، ان کے جی جس چیز کی خواہش کریں اور جس سے ان کی آنکھیں لذت پائیں سب وہاں ہوگا اور تم اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمیشہ رہنا ہے وہاں پر، یعنی جس طرح ایک وارث میراث کا مالک ہوتا ہے اسی طرح جنت میں بھی ایک میراث ہے جس کے وارث وہ ہوں گے جنہوں نے دنیا میں ایمان اور عمل صالح کی زندگی گزاری ہوگی۔ پھر میرے رب نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں فرمایا وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں اگلی آیت میں یہی وہ بہشت ہے کہ تم اپنے اعمال کے بدلے اس کے وارث بنائے گئے ہو۔
اپنے اعمال کے بدلے اس جنت کے وارث بنائے گئے ہو۔ لکم فیہا فاکہۃ کثیرۃ منہا تأکلون، پھر میرے رب نے مزید فرمایا یہاں تمہارے لیے بکثرت میوے ہیں، بکثرت میوے ہیں جنہیں تم کھاتے رہو گے۔ ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون، اور بے شک گناہگار لوگ عذاب دوزخ میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اس میں سے ان پہ عذاب میں کوئی کمی تخفیف نہ کی جائے گی، کوئی کمی نہ کی جائے گی۔ پھر میرے رب نے مزید اگلی آیت میں مزید ارشاد فرمایا لا يف... لا يفتر لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمون۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود ہی ظالم تھے، اپنے اعمال کے سبب آج وہ اس جہنم کی آگ میں جھلس رہے ہیں، اور پکار پکار کر کہیں گے بنا دو، اور وہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ عذاب کبھی بھی ان سے ہلکا نہ کیا جائے گا، اور وہ اسی میں مایوس پڑے رہیں گے، یعنی اس میں سے وہ مایوس اس لیے ہوں گے کیونکہ نجات ان کو نہیں ملے گی۔ پھر اللہ نے فرمایا ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون، اور اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں کہ ونادوا یا، اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وما ظلمناہم ولکن كانوا هم الظالمون، ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہی خود ہی ظالم تھے۔ ونادوا یا مالک لیقضی علینا ربک قال انکم ماکثون، پھر میرے رب نے مزید ارشاد فرمایا اور پکار پکار کر کہیں گے کہ اے مالک تیرا رب ہمارا کام ہی تمام کر دے، اے مالک یعنی تیرا رب ہی ہمارا کام تمام کر دے۔ وہ کہے گا کہ تمہیں تو ہمیشہ رہنا ہے، یعنی ہمیں موت ہی دے دے تاکہ عذاب سے جان چھوٹ جائے، لیکن یہاں پر موت ہرگز نہ آئے گی، یعنی وہاں موت کہاں، لیکن یہ عذاب کی زندگی موت سے بھی بدتر ہوگی، تاکہ تاہم ان کے بغیر چارہ بھی نہیں ہوگا، وہ اس عذاب کی زندگی میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کو ہرگز اس عذاب سے نجات نہیں دے گا۔ پھر میرے رب نے مزید فرمایا لقد جئناکم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد جئناکم بالحق ولکن اکثرکم للحق کارہون، ہم تو تمہارے پاس حق لے آئے لیکن تم میں سے اکثر لوگ حق سے نفرت رکھنے والے تھے، ناپسند کرنے والے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا فرشتوں کا ہی قول بطور اللہ تعالیٰ کے الفاظ کے میں ایسے بیان کیا گیا ہے، جیسے کوئی افسر مجاز جو بہت بڑا افسر ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہم کا استعمال حکومت کے مفہوم میں کرتا ہے، اکثر سے مراد کل ہے یعنی کہ سب، یعنی سارے ہی جہنمی، یا پھر اکثر سے مراد وہ ان کے لیڈرز ہیں، باقی جہنمی ان کے پیروکار ہونے کی حیثیت سے اس میں شامل ہوں گے۔ حق سے مراد اللہ تعالیٰ کا وہ دین اور پیغام ہے جو وہ پیغمبروں کے ذریعے سے بھیجتا ہے، آخری حق قرآن اور دین اسلام ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ام ابرمو امرن ابرمو امرن فإنا مبرمون، کیا انہوں نے کسی کام کا پختہ ارادہ کر لیا ہے تو یقین مانو کہ ہم بھی پختہ کام کرنے والے ہیں، ہم بھی پختہ کام کرنے والے ہیں، مبرمون ہم بھی پورا پختہ کام کرنے والے ہیں۔ ابرامون کے معنی ہے یعنی کہ پختہ احکام اور پختہ اور مضبوط کام، ام ام اضراب ان کے لیے ہے یعنی کہ بل کے معنی ہے، یعنی ان جہنمیوں نے حق کو ناپسند ہی نہیں کیا بلکہ یہ ان کے خلاف ایک منظم تدبیریں اور سازشیں کرتے رہے، جس کے مقابلے میں پھر ہم نے بھی اپنی تدبیر کی، اور ہم نے زیادہ مضبوط تدبیر کی۔ اب دیکھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یعنی کہ کس کی تدبیر زیادہ مضبوط ہو سکتی ہے، اللہ یا اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک اور جگہ پہ سورہ طور کے اندر ام یریدون کیدا فالذین کفروا ہم المکیدون، یعنی کہ کس کی چال زیادہ سخت اور پختہ ہے۔ وَلَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ أَمْ أَبْرَمُوا أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لا نسمع سرهم ونجواهم بلا ورسلنا لديهم يكتبون۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا ان کا یہ خیال ہے کہ ہم ان کی پوشیدہ باتوں کو اور ان کی سرگوشیوں کو نہیں سنتے؟ یقیناً ہم برابر سن رہے ہیں، ہم ان کی تمام پوشیدہ باتوں کو جو ان کے دلوں میں ہیں، جو وہ خلوت میں کرتے ہیں، جو تنہائی میں کرتے ہیں یا آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں، ہم ہر بات سے واقف ہیں، یقیناً ہم برابر سن رہے ہیں، بلکہ ہمارے بھیجے ہوئے ان کے پاس ہی لکھ رہے ہیں، یعنی جو فرشتے کرامن کاتبین ہیں وہ لکھ رہے ہیں۔
जो बातें न सिर्फ हम उनकी उनसे वाकिफ हैं, बल्कि उनके लिए तमाम चीजों को लिख रहे हैं। कुल इन कान लिर्रहमानि वलद फअना अव्वलुल आबिदीन। अल्लाह ताला फिर फरमाते हैं अगली आयत के अंदर कि आप कह दीजिए कि अगर बिलफर्ज रहमान की औलाद हो तो मैं सबसे पहले इबादत करने वाला होता। आप उनसे कह दें, अगर तो रहमान की औलाद होती कोई, तो मैं सबसे पहले उसका मती और फर्माबरदार होता, उसकी इबादत करता। यानी मुशरिकीन के बारे में जो मुशरिकीन कह रहे हैं, अगर वो होता, ऐसा कुछ ऐसा हकीकत में होता, तो मैं सबसे पहले उसकी इबादत करने वाला बंदा बन जाता। अल्लाह ताला फिर फरमाते हैं सुब्हान रब्बिस समावाति वल अर्दि रब्बिल अर्शि अम्मा यसिफून। अल्लाह ताला फरमाते हैं आसमानों और जमीन और अर्श का रब जो कुछ ही बयान करते हैं उससे बहुत पाक है। ये अल्लाह ताला का कलाम है, जिसमें उसने अपनी तकदीस बयान की। या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की उन चीज़ों से अल्लाह ताला की तकदीस बयान की जिनको मुशरिकीन अल्लाह की तरफ बयान करते थे, अल्लाह के साथ मंसूब करते थे। अल्लाह ताला ने फरमाया कि आसमानों और जमीन और अर्श का रब जो कुछ ये बयान करते हैं वो सब से पाक है। फज़रहुम यखूदू यखूदू वयलअबू हत्ता युलाकू यौमहुम अल्लज़ी युअदून। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आप कह दीजिए, अल्लाह ताला फरमाते हैं फज़रहुम यखूदू व यलअबू हत्ता युलाकू यौमहुम अल्लज़ी युअदून। फिर अल्लाह ताला मजीद फरमाते हैं कि अब आप उन्हें इसी बहस मुबाहिसा में और खेल कूद में छोड़ दीजिए जिनमें ये दुनिया में जिंदगी गुजार रहे हैं, जिसमें बातें बातें कर रहे हैं, और जिसमें अपनी बातें तहती अपनी बातें मनवाने की कोशिश कर रहे हैं और खेल कूद कर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं। इनको उसी में छोड़ दीजिए यहाँ तक कि इन्हें इस दिन से साबका पड़ जाए, वो दिन इनको मिल जाए, वो दिन इनके पास आ जाए जिनका इनसे वादा किया जाता है। ये उस दिन को अपनी आंखों से, खुली आंखों से देख लें, आइनुल यकीन कर लें। आइनुल यकीन क्या है? जो इंसान अपनी आंखों से देख कर यकीन करता है। आप इनको उस दिन तक के लिए छोड़ दें जब ये सारी बातों को अपनी आंखों से देख लेंगे। वहुवल्लज़ी फिस समाई इलाहु व फिल अर्दी इलाहु व हुवल हकीमुल अलीम। अल्लाह ताला मजीद फरमाते हैं वही आसमानों में माबूद है और जमीन में भी वही काबिल इबादत है, और वो बड़ी हिकमत वाला और पूरे इल्म वाला है, बड़ी हिकमत वाला है रब। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि और वही है जो आसमानों में भी माबूद है, आसमान वालों का भी वही माबूद है और जमीन वालों का भी वही माबूद है। ये नहीं कि आसमानों का माबूद कोई और जमीन का कोई और हो, बल्कि जिस तरह इन दोनों का खालिक एक है, माबूद भी एक है। यानी दोनों का माबूद एक है। दोनों दोनों जमीन और आसमान वाले दोनों ही एक अल्लाह की वाहिद की इबादत करते हैं। अल्लाह ताला मजीद फरमाते हैं वतबारकल्लज़ी लहू मुल्कु समावाति वल अर्दि वमा बैनहुमा व इंदहु इल्मुस साअति व इलैहि तुरजऊन। और वो बहुत बरकतों वाला है जिसके पास आसमान और जमीन और उनके दरमियान की बादशाहत है, बहुत बरकतों वाला है। और क़यामत का इल्म भी उसी के पास है, और उसी की जानिब तुम सब के सब लौटाए जाओगे। ऐसी जात को जिसके पास सारे इख्तियारात और जमीन और आसमान की बादशाहत हो, उसे भला औलाद की क्या जरूरत है जिसको वो अपने पास अपने वक्त पर जाहिर फरमाएगा। यानी किसको? क़यामत के दिन को अल्लाह ताला अपने अपने वक्त पर ही जाहिर फरमाएगा, और उसी की तरफ सब के सब अमाल को, सब इंसानों को उसी की तरफ वापस लौट कर जाना है। कोई ऐसा नहीं जो कहीं पर दुनिया में छुप सके, कोई अल्लाह ताला से छुप नहीं सकता। वला यमलिकुल्लज़ीना यदऊन मिन दूनिही शफाअता इल्ला मन शाहिदा बिल हक़्क़ि व हुम यअलमून। फिर मेरे रब ने मज़ीद फरमाया जिन्हें ये लोग अल्लाह के सिवा पुकारते हैं वो शिफाअत करने का इख्तियार नहीं रखते। यानी दुनिया में जिन बुतों की ये इबादत करते हैं ये समझते हुए कि ये अल्लाह की हाँ हमारी सिफारिश करेंगे, इन माबूदों का को शिफाअत का कतन कोई इख्तियार हासिल हरगिज नहीं है। यहाँ मुस्तहिक की शफाअत वो है जो हक बात का इकरार करें और उन्हें इल्म भी हो, यानी वो जानते भी हो, उन्हें इल्म भी हो हक का, और उन्हें मालूम भी हो हक के बारे में। सिर्फ वही हैं जो, अल्लाह ताला फरमाते हैं हाँ मुस्तहिक की शफाअत वो है जो हक बात का इकरार करें और उन्हें इल्म भी हो।
حق بات سے مراد کلمہ توحید لا الہ الا اللہ ہے، اور یہ اقرار بھی علم اور بصیرت کی بنیاد پر ہوگا، پر ہے، محض رسمی اور صرف زبان سے اقرار کر دینا نہیں، یعنی زبان سے کلمہ توحید ادا کرنے والے کو پتہ ہو کہ اس میں صرف ایک اللہ کی عبادت اور تمام معبودوں کی نفی ہے، پھر اس کے مطابق اس کا عمل ہو، ایسے لوگوں کے حق میں اہل شفاعت کی شفاعت مفید ہوگی، وہ ان کی شفاعت کر سکیں گے۔ یا اس کا مطلب یہ بھی ہے، ہو سکتا ہے کہ شفاعت کرنے کا حق صرف ایسے لوگوں کو ملے گا جو حق کا اقرار کرنے والے ہوں گے، یعنی انبیاء، صالحین اور فرشتے، نہ کہ وہ معبود جن کو انہوں نے باطل معبود بنا رکھا اور جن کو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرا لیا۔ تو اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ اگلی آیت کے اندر وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَهُم لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ۔ اگر آپ ان سے دریافت کریں کہ انہیں کس نے پیدا کیا ہے تو یقیناً یہ جواب دیں گے کہ اللہ نے، پھر یہ کہاں الٹے جاتے ہیں، کہاں پھیرے جاتے ہیں، کہاں بھاگے جاتے ہیں، کس جھوٹ کی طرف دوڑ رہے ہیں۔ پھر میرے رب نے مزید فرمایا وقیلہ وقیلہ یا رب ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون، اور ان کا پیغمبر کا اکثر یہ کہنا کہ اے میرے رب یقیناً یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان نہیں لاتے۔ وقیلہ اس کا عطف جو ہے پیچھے وعنده علم الساعۃ پر ہے، یعنی وعلم قیلہ، یعنی اللہ کے پاس ہی قیامت اور اپنے پیغمبر کے شکوے کا علم ہے۔ جو وہ کہتے ہیں کیا ہے، ان کے پیغمبر کیا کہتے ہیں اللہ کی، کہ اے میرے رب یقیناً یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان نہیں لاتے۔ اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں اگلی آیت میں فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، بس آپ ان سے منہ پھیر لیں اور کہہ دیں اچھا، یعنی کہ ان کو کہہ کے ان کو کیا کہیں وَقُلْ سَلَامٌ، اور ان کو کہیں کہ سلام ہو، بس اتنا کہہ دیں کہ بس سلام، یعنی کہ آپ ان کو چھوڑ کر چلے جائیں، انہیں عنقریب خود ہی معلوم ہو جائے گا۔ یہ سلام جو ہے، یہ سلام ان سے ملنے کا سلام نہیں، بلکہ یہ سلام ان سے تعلق کو ترک کرنے کا سلام ہے۔ سلام علیکم لا نبتغی الجاہلین، یعنی کہ جاہلوں کو بھی سلام کر کے آپ ان سے کنارہ کشی اختیار کرنے کے لیے، انہیں چھوڑنے کے لیے، ان کو دور کرنے کے لیے سلام بھی کہا جاتا ہے۔ اور یعنی دین کے معاملے میں میری اور تمہاری راہ الگ الگ ہے، تم اگر باز نہیں آتے تو اپنا عمل کیے جاؤ، میں اپنا عمل کیے جا رہا ہوں، ان قریب معلوم ہو جائے گا کہ سچا کون ہے اور کون جھوٹا ہے، اور کون فلاح پانے والا ہے، کون کامیاب ہونے والا ہے، اور کون ناکامی کے گڑھوں میں گرنے والا ہے۔